بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلٌّ وَأَجْمَعُوا وَأَقْطَعُوا وَأَبْدَعُوا وَأَبْصَعُوا لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فِي كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِعِ تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَقْطَعُونَ أَبْدَعُونَ أَبْصَعُونَ۔ اب تاکید کی بحث میں کچھ دیگر الفاظ کے بارے میں بھی بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَكُلٌّ وَأَجْمَعُوا وَأَقْطَعُوا وَأَبْدَعُوا وَأَبْصَعُوا لِغَيْرِ الْمُثَنَّى۔ پیچھے انہوں نے بتایا تھا کلا اور کلتا کے بارے میں کہ یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا اور کلن اجمعوا اقطعوا ابدعوا اور ابصعوا یہ تثنیہ کے غیر کے لیے آتے ہیں، یعنی تثنیہ کے علاوہ کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ بے اختلاف ضمیر فی کلن میں، یعنی کلن میں ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، یعنی جب کلن کا لفظ تاکید کے لیے تثنیہ کے علاوہ میں آئے گا تو کلن میں ضمیر بدلتی رہے گی، یعنی اگر واحد کی تاکید کلن کے ساتھ لائی جا رہی ہے تو کلن کے ساتھ واحد کی ضمیر لائیں گے، تثنیہ کی اگر تاکید لائی جا رہی ہے کلن کے ساتھ تو پھر تثنیہ کی ضمیر لائیں گے۔ اسی طرح جمع کی اگر تاکید لائی جا رہی ہے تو جمع کی ضمیر لائیں گے۔ مذکر مؤنث کی بھی ضمیریں اسی طرح کلن کے ساتھ بدلتی رہیں گی۔ اور آگے فرمایا وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِعِ، اور باقیوں میں صیغہ کے اختلاف کے ساتھ۔ اب باقی کون سے ہیں وہاں گنوا دی اجمعوا اقطعوا ابدعوا ابصعوا، یعنی جو کلن ہے جو تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، جب کلن تاکید کے لیے آئے گا تو کلن کی ضمیر میں تبدیلی ہوتی رہے گی، اور باقی جو چار ہیں وہ جب تاکید کے لیے آئیں گے تو ان کے صیغہ میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ واحد کے لیے واحد کا صیغہ، تثنیہ کے لیے تثنیہ کا، جمع کے لیے جمع کا، مذکر کے لیے مذکر والے تثنیہ، جمع کے لیے جمع والے ہوں گے۔ تو کلن کے ساتھ جو ضمیر لائی جائے گی وہ بدلتی رہے گی، مؤکد یعنی جس کی تاکید لائی جا رہی ہے اس کے بدلنے سے، اور باقی جو چار ہیں ان میں صیغہ بدلتا رہے گا۔ اب مثالیں دی ہیں اس بارے میں، فرمایا تقول جاءنی القوم کلہم اجمعون اقطعون ابدعون ابصعون، آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری۔ اب یہاں دیکھیں کلہم، ہم کی جو ضمیر ہے یہ جمع کی ہے کیونکہ قوم جو ہے وہ جمع آئی تھی، جان القوم آئی میرے پاس قوم، کلہم ساری کی ساری، تو کلن میں ضمیر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ آگے اجمعون اقطعون ابدعون ابصعون، اس میں کچھ ضمیریں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ ان کے صیغے جمع مذکر والے لے آئے۔ وقامت النساء کلہن جمعوا قطعوا بوطعوا بوسعوا، یہاں بھی دیکھیں کہ عورتیں کھڑی ہوئیں ساری کی ساری۔ اب یہاں کلو کے بعد ہنہ کی جو ضمیر ہے، جو کہ پہلے نساء کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے، تو ہنہ کی جمع مؤنث کی ضمیر لے آئے۔ اوپر کلو کے ساتھ جمع مذکر کی ضمیر لائے تھے، اس لیے کہ قوم جو تھی وہ جمع مذکر تھی، تو ضمیر کلو میں ضمیر بدلی ہے۔ باقی چاروں میں جہاں پر جمعوا قطعوا بوطعوا بوسعوا صیغوں میں تبدیلی ہوئی، یہ جمع مؤنث کے صیغے لائے ہیں، اوپر جمع مذکر کے صیغے لائے تھے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نحو ضربت انت نفسک،
اب ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، فرمایا اور جب تم ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا، ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا جب تم ارادہ کرے بالنفس والعین، نفس اور عین کے ساتھ، یعنی جب کوئی بھی شخص ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہے عین کے لفظ کے ساتھ یا نفس کے لفظ کے ساتھ، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یجب تاکید ہو بضمیر المنفصل، واجب ہے کہ وہ ضمیر منفصل کی تاکید لائے، یعنی جو شخص ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانے کا ارادہ کرے اس کے لیے ضمیر منفصل کی تاکید واجب ہے، ضروری ہے۔ اب آگے مثال سے سمجھ آ جائے گی، نحو ضربت انت نفس، یہاں دیکھیں کہ انت کے بغیر دیکھیں اصل میں جملہ تھا ضربت نفسو کا، یہاں پر نفسو جو تھا ضربت میں تا ضمیر کی تاکید بن رہا تھا، یعنی تو نے مارا، ضربتا تو نے مارا، نفسو کا خود کو، تو نے خود کو مارا، یعنی ضربتا تو نے مارا، نفسو کا اپنے آپ کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ تا ضمیر کی تاکید نفسو کے ذریعے لائی جا رہی ہے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اب یہ جو تا ضمیر ہے ضربتا میں، تا ضمیر مرفوع متصل ہے، اب اس کی تاکید نفس کے ذریعے لائی جا رہی ہے، تو قاعدہ یہ بتلایا کہ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس یا عین کے ذریعے لائی جائے تو پھر ضمیر منفصل کو لانا واجب ہوتا ہے۔ اب تا ضمیر کو منفصل لے آئے، انتا کا بھی ساتھ ذکر کر دیا اور انتا کے بعد نفسوں کا لے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسو اور عین یہ جملے میں اکثر فاعل بن رہے ہوتے ہیں، تو فاعل کے التباس کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ فاعل نہ بن رہے ہوں، اس لیے ضمیر منفصل لائی جاتی ہے۔ تو یعنی التباس سے فاعل سے بچنے کے لیے کہ یہ عام طور پر فاعل بن رہے ہوتے ہیں، تو فاعل ان کو نہ بنانے کے لیے ضمیر منفصل لائی جاتی ہے۔ وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا مَا لَهُ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ۔ اب ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ، کل کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی، وَأَجْمَعَ اور اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی، یعنی کلن اور اجماع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی، الا ما لہو اجزاء، سوائے ان چیزوں کے جس کے اجزاء ہوں، و ابعاض اور حصے ہوں، جن کے اجزاء اور حصے ہوں، کلن اور اجماع کے ساتھ ان ہی کی تاکید لائی جائے گی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کلن اور اجماع تاکید کے لیے وہاں استعمال ہوں گے کہ جہاں اس چیز کے اجزاء ہو سکیں، اور اجزاء کس طرح ہو سکیں گے؟ یصح افتراقها حصا کالقوم او حکما، درست ہے ان کو جدا کرنا حصا، یعنی وہ جو حصے ہوں اجزاء یا حصے جو بنائے جا سکتے ہوں، یا تو حصن بنائے جا سکتے ہوں، یعنی دیکھے جا سکتے ہوں ان کے جدا جدا حصے جو ہیں، کل قوم جیسے قوم۔ اب قوم مختلف افراد پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی زید، عمر، بکر، خالد، ان تمام افراد پر قوم مشتمل ہوتی ہے، اور یہ سارے جو ہیں زید، بکر، خالد، عمر، یہ الگ الگ نظر آتے ہیں، ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ابعاض یا اجزاء حصی ہو گئے، تو
جہاں حصن افتراق درست ہو اس میں بھی کلن اور اجماع کے ساتھ تاکید لائی جائے گی، او حکمن یا حکمن افتراق صحیح ہو، یعنی حکمی طور پر اس کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکے، کما تقول اشتریت العبد کلہ، جیسا کہ تو کہے میں نے خریدا غلام سارے کا سارا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ویسے تو عبد جو ہے یہ حصن تو اجزاء میں حصن اس کے اجزاء کرنا درست نہیں ہے، یعنی تمام اس کے جو حصے ہیں یا اعضاء ہیں ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن حکمن کیونکہ جو غلام افعال سر انجام دیتا ہے ان میں افتراق کیا جا سکتا ہے، ان کے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اگر دن کو 1000 روپے کما کر لائے، یا زمانہ قدیم میں جتنے بھی درہم یا دینار کما کر لایا کرتا تھا غلام، تو ان کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، یا اس طرح اس کے جو بھی امور ہوتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، مثال کے طور پر آدھا دن ایک مالک کے لیے کام کرنا، آدھا دن دوسرے مالک کے لیے کام کرنا، تو چونکہ اس کے افعال کے حصے ہو سکتے تھے غلام کے، تو غلام کو حکمن خریدنے کے اعتبار سے حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے کہا کہ یہ کہنا درست ہوگا، کما تقول جیسا کہ تو کہے گا، اشتریت العبد کلہ میں نے غلام کو خریدا سارے کا سارا، یعنی سارا غلام میں نے خریدا، آدھا آدھا نہیں خریدا گیا، یعنی غلام کو خریدنے کے اعتبار سے آدھا آدھا کیا جا سکتا ہے، اس کے افعال کا اعتبار کرتے ہوئے، اس کی خرید و فروخت کے اعتبار سے۔ ولا تقول اکرمت العبد کلہ، اور تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے سارے غلام کی عزت کی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں غلام عزت کے اعتبار سے حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے غلام کی عزت کی جائے اور آدھے غلام کی عزت نہ کی جائے۔ تو عزت کے اعتبار سے جو غلام ہے اس کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، خریدنے کے اعتبار سے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے افعال جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو عبد جو ہے یہ حکمن اجزاء میں خرید و فروخت کے اعتبار سے اجزاء میں تقسیم ہوتا ہے، تو خرید و فروخت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کلوں کے ساتھ اس کی تاکید لائی جا سکتی ہے، لیکن اکرام کے اعتبار سے اسی طرح جانے یا آنے، مجیعت یا ذہاب وغیرہ کے اعتبار سے اس کے اجزاء کو میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو اکرمت العبد کلہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَكْتَا وَعَبْتَا وَعَبْسَا أَطْبَاعٌ لِأَجْمَعٍ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعٍ وَلَا ذِكْرُهَا بِدُونِهِ۔ یہ ایک اور قاعدہ بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ اور تو جان کے اقتا و ابتا و ابسا اتباع لأجمع، یعنی یہ جو 3 حروف ہیں یہ اجماعوں کے تابع ہیں، اجماعوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بے شک اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ اجماعوں کے تابع ہیں، وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا، اور ان کا یہاں معنی نہیں ہے بدونہ، اس کے بغیر، یعنی ان تینوں کا معنی اجماعوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان تینوں یعنی اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ کا معنی تب درست ہوگا جب اجماعوں کے ساتھ آئیں گے، بغیر اجماعوں کے ان تینوں کا معنی نہیں ہو سکتا۔ فلا يجوز تقدیمها علی اجمع، پس جائز نہیں ہے ان 3 حروف کی تقدیم علی اجمع، اجمع پر، یعنی اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ کو اجماعوں پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے اجماع آئے گا، پھر اس کے بعد اقتاؤ یا ابتاؤ یا ابساؤ آئے گا، اور یہ 3 بغیر اجماع کے نہیں آتے۔
ولا ذکرها بدونہ، اور بغیر اجماؤ کے، بدون ہی میں ہا جو ضمیر ہے یہ اجماؤ کی طرف لوٹ رہی ہے، اجماؤ کے بغیر ان کا ذکر درست نہیں ہے، چاہے ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا بغیر اجماؤ کے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔